ألا إن الرجال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب محبت جنہوں نے گوڑے کھلے نے گوڑے تھلے کر کے بات ہو کے گوڑے تھلے کر کے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. الہی تیری حمد صبح شام کرتا ہوں، تیرے نام سے ہی آغاز کلام کرتا ہوں. تیرے جلوے ہیں زمین و آسمان بحر و بر میں، تو ہے لاحرام مگر رہتا ہے ہر گھر میں. اور کریم ذات ہے تیری، کریم نام ہے تیرا، اسی سے ابتدا اسی پہ اختتام میرا. اور بجوز اس نام کے اپنی تو کوئی پہچان نہیں، بجوز اس نام کے اپنی تو کوئی پہچان نہیں. بیربل کا خادم ہوتا ہے نام میرا، بجوز اس نام کے اپنی تو کوئی پہچان نہیں. اور میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری. یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. کیوں مخلوق دے دل نہ بھاواں میں تقید رسول دے گاواں، کیوں مخلوق دے دل نہ بھاواں میں تقید رسول دے گاواں. کیوں نہ دنیا میں سکھ پاواں میں تقید رسول دے گاواں. کیوں نہ مانا ٹھنڈیاں چھاواں میں تقید رسول دے گاواں. کیوں نہ مانا ٹھنڈیاں چھاواں میں تقید رسول دے گاواں. تاہشہ دوزخ میں کیوں جاواں میں تقید رسول دے گاواں. تاہی معزز مکرم سانی گرامی قدر یاران طریقت دور نزدیک تو تشریف لے آنے میرے پیر بھائیوں. آج دائیں عظیم الشان نورانی روحانی وجدانی پروگرام بسلسلہ عرس پاک قلندر زمان پیر مغام حضور پیر سعید احمد شاہجہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے عرس مقدس کی سالانہ چوتھی تقریب اور بہت ہی روحانی اور وجدانی تقریب اور سالانہ محفل میلاد النبی اور نال نال سچی احساس خوش قسمتی کے نال نال سالانہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شرف حاصل ہو گیا اس محفل پاک کے اندر حاضر ہونے دا. اور طلب محفل میرے پیری طریقت راہبر شریعت جگر گوشہ حضور پیر شاہجہان صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد مدد قیوم صاحب جدا برجہ جدا شرف جدا عزت آپ کے زیر سایہ آپ کے زیر صدارت اجدہ کی مشان پروگرام بلا تاخیر اللہ رب العالمین کی مقدس لائق بہت کتاب تو شروع ہونا ہے. اور نال نال صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد ندیم حسن صاحب آپ بھی مسند اسٹیج پہ تشریف فرما دے. اللہ کریم ہر دو شخصیات بلکہ پورے خانوادے دے ان احباب کا سارا سادہ سیرہ ہوتے تعدیر قائم و دائم فرمائے. انہاں دی سنگت کے اندر، انہاں دی محبت کے اندر، انہاں دی نسبت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آخرت بھی انہاں نیک لوگوں نے نال سنگت عطا فرمائے. صاحبان جی وقت اس سے پاک دا پروگرام چکے کل تو شروع ہو چکے ہیں. بڑی درمیان والی روحانی تے مرکزی محفل بھی کل انشاءاللہ مرکزی محفل اور آخری نشست ہوئے گی. تسی روح پرور منظر دیکھو گے کہ کل دے پروگرام کے اندر کی نظارے ہوں گے. ان بھی انشاءاللہ جتنے سنگی تسی پیر بھائی تشریف لے آئے اپنے من کو اپنی روح کو تازہ کر کے رکھو گے. جتنا وقت حضور کی اجازت ہوئی آپ کا مزاج سلامت رہا اتنے دیر جو آرڈر ہو گیا اس کے مطابق پروگرام جڑا ہے وہ ترتیب دیتا گیا چلے گا. اللہ کریم صلی صاحب کی حاضری قبول فرمائے. میرے آقا سید کائنات آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج جا تشریف لے گئے. اور آقا علیہ السلام کے غلاموں محبوب کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نظارہ کیتا جنت کا. اور جنت کے اندر آپ نے نظارہ کیتا ایک نہر کا. اور نہر اس طرح تھی کہ دو سفید چٹا
اس نہر کا پانی انہوں نصیب ہوئے گا. ایک اور حدیث مبارک جیڑا بندہ تواڈے اوتے محبت دے نال 10 واری درود پاک پڑھے گا میں قیامت والے دیہاڑے بائیوں پڑھ کے کوئی صراط پار کر دوں. میں جبریل قیامت والے دن بائیوں پڑھ کے باروں تو پڑھ کے اس کو پل صراط پار کروا دے گا. اللہ کا دوسرا مقرر فرشتہ کرتا ہے سلامی پیش کرنے کے بعد سونا معبود جیڑا بندہ تواڈا امتی محبت دے نال 10 واری درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن جو کہ 50,000 سال کا دن ہوئے گا اور سخت گرمی ہوئے گی تابے رنگ زمین تپتی ہوئے گی اور سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زبانہ باہر نکل رہی ہوں گیا. جیڑا بندہ تواڈے اوتے 10 واری درود پاک پڑھے گا میں تواڈے اوتے کوثر تو اپنے ہاتھاں دے نال جام مار کے پھینکاں. میں صدقے جاواں سونیا تیری عظمتاں تو تیرے غلام دی بھی قدر و منزلت ہو. تیسرا فرشتہ عرض کرتا ہے سونا بابو جیڑا بندہ تواڈے اوتے 10 واری درود پاک پڑھے گا میں اللہ دی بارگاہ اندر قیامت والے دن سر رکھاں گا ادوں تک نہیں اٹھاواں گا جدوں تک اس بندے دی بخشش نہیں ہو جاتی. 10 واری درود پاک ہو یار محبت نال. تے پھر چوتھا فرشتہ روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونا مانو سلامی پیش کرنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ تواڈے اوتے 10 واری محبت نال درود پاک پڑھے گا میں اودی روح انج قبض کراں گا کہ میں نبیاں دی روح قبض کراں. میں قربان جاواں سونے مانو تیری شاناں ذرا محبت نال حضور دی بارگاہ اندر ایک بار حضور دے پاک دا ترانہ پیش کریے. مذاق کی ترانہ دے اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صاحبان دی بکات آج کا خوبصورت پروگرام باقاعدہ طور پر رب الجلال کی مقدس لا ہے دی ابتداء کی تلاوت پر شروع ہونے والا ہے. میرا تاخیر ادارہ اسلام جو کہ میرے بزرگ شیخ کامل دے زیر سایہ چل رہے ہیں بہت وسیع پیمانے تے کام کر رہے ہیں. تعارف ہوگا انشاءاللہ نال نال جڑے بندے جانتے جڑے نویں آئے انہوں نے انشاءاللہ تعارف ہو میسر آئے گا. اس ادارے کی برانچ خیرگال کے مدرس جناب قاری حسین حسن صاحب کو دعوت محبت انہوں کہ میرے رب الجلال کی مقدس اور لارب کتاب کی تلاوت فرما کے ساری اس خوبصورت نشست کا خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے.
دون الله
اللہ رب العالمین کا مقدس کتاب سن سنا رہا ہے تلاوت سورۃ الحمد اور اس کے بعد صاحب کرام کی بارگاہ میں اپنی محبت نظرانے پیش کر رہا کافی سارے سنگی نعت کے دوران تشریف لائے گئے ان واسطے مجھے پھر یاد کرنا کہ اپنے موبائل فون دیا گھنٹیاں بند کر لو وائبریشن لا لو سائلنٹ کر لو اور کوشش کرو کہ کتنی دیر بیٹھے ہو متوجہ ہو کے دل اور دماغ کو بالکل حاضر ناظر رکھ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھو اللہ کے نیک بندیاں دی بیٹھنے کے اندر مجلس کے اندر بیٹھو انشاءاللہ ایک نہیں اس ساتھ کے لمحے برکتہ تو کھا کے نہیں جائیں گے بلکہ جھولیاں بھر کے لے جاؤ اللہ رب العالمین نے جو سارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام عطا فرمائی قرآن مجید جو قاری صاحب سنا رہے ہیں اصل پڑھنے والے ضرورت ہوتی ہے بھائی انہوں کی آواز اچھی نکلے آج سارے ضرورت ہے کہ سننے والے صحیح سنو پڑھنے والا میں اپنی گل کرنا باقی قاری صاحب کی اور جہاں بھی آئے گا امید ہے کہ میری اس گل کے نال اتفاق کرے گا کہ سننے والے جیسے سنگی بیٹھے کو ڈسٹرب نہ ہونا اللہ رب العالمین نے اپنی پاک بندہ رہے کتاب اپنے فرشتے کے سامنے مخلوق کو تخلیق کرنے تو پہلا یعنی زمین آسمان پیدا کرنے تو پہلا بنانے تو پہلا اپنے فرشتے کے سامنے 1000 سال پہلے تلاوت کی تھی روایت ہے اور فرشتے نے سن کے اے فرمایا بھئی مبارک ہوئے اس امت کو جس امت نے قرآن نازل کیتا ہے فرشتے کی مبارکباد تواڈے واسطے میرے واسطے کہ مبارک ہوئے اس امت کو جس امت نے ایک کلام نازل کیتا جائے گا مبارک ہوئے انہاں سینیاں جنہاں سینیاں کے اندر ایک قرآن محفوظ ہوئے گا مبارک ہوئے انہاں زباناں نو جنہاں زباناں تے قرآن جاری ہوئے تو صاحب قاری صاحب نے کلام پڑھیا قرآن پڑھیا ساڈے دلاں دے اندر کیفیت نہ پیدا ہوئے ساڈے دلاں دے اندر وجد نہ پیدا ہوئے تو پھر سمجھیے کہ اسی قرآن کو صحیح طرح سن نہیں رہے قرآن کے اندر ارشاد ہے کہ جدوں مومن بندہ قرآن سندا ہے تو قرآن جڑا ہے اس دا دل جڑا ہے بل جاتا ہے اس دا دل بل جاتا ہے وہ وجد کے اندر آ جاتا ہے کیفیت آ جاتی ہے اس کے اوپر تو قرآن سنو تو پھر قرآن سن کے محبت راکھی کہنا چاہیے سبحان اللہ گاڑی بج کے کہنا چاہیے سبحان اللہ اللہ رب العالمین ساتھ یاد ہے میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے چونکہ مہینہ معراج ہے کچھ نال نال معراج کی گلاں میرے آقا تشریف لے گئے تو سرکار کو جنت کا داخلہ ملیا بلال اگے کے اونٹنی کی نکیل پکڑی گئی تو میرے آقا علیہ السلام داخل ہوئے نا تے اندر قرآن کی آواز آ رہی قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے تو عرض کی تھی باری تعالیٰ میرا وعدہ ہے تیرا کہ تیرے تو پہلا جنت داخل کوئی نہیں ہوگا تیرا داخلہ پہلا ہوئے گا تو ایک قرآن کی آواز کون کدی آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف آواز ہے کہ میرے محبوب بالکل تیرے آواز ہے اور تیرے واسطے دروازہ کھلے پر تیرا ایک امتی اس نے خواہش کی تھی اور اس نے جڑا کام کیتا سی اس کام کی وجہ سے انہوں نے خواہش پوری کرنی پے گئی اس نے کام کی کیتا سی اپنے والدین کے نال اتنا حسن سلوک کیتا اور نال ایک دعا منگی یا اللہ میں جنت میں دے جنت اندر قرآن کی تلاوت بھی عطا فرما اے تہاڈا غلام حارثہ بن نعمان ہے کہ جس کو میں شرف عطا فرمایا ہے اپنے والدین کی خدمت دی وجہ سے تو صاحب پتہ چلیا کہ قرآن کے نال محبت جس نے کی والدین کے نال جس نے محبت کی اللہ رب العالمین اس کو مقام عطا فرماتے ہیں صاحب قرآن کی پاک بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت اور محبت کے چتر نشان کرنے واسطے ادارے اسلام کیمپس زیادہ لکھنے دیجیے آواز پیش کرنا محمد عمر طیب تشریف لے کے میرے راجپال کے کریم محبوب کی پاک بارگاہ کے اندر عقیدت کے خود نشان کرتے ہیں کچھ محبت کا مظاہرہ فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استاد علی امیر بال شریف قبلہ صاحب زادہ صاحب ادارہ اسلام صلی اللہ وسلم
ساری عمر رکعت نہ مکے اور سمجھ لو کہ مسئلے دا حل ٹھیک ٹھاک ہے، خدا نو مناون دا بل ٹھیک ٹھاک ہے، چلو سارے آقا دے بوئے تے نہ کر خدا نال سونے دی گل ٹھیک ٹھاک ہے، گلاں کردی رات نہ مکے اور آقا دے روزے تے جاون دی گل ہے، اوتھے جا کے دکھڑے سناون دی گل ہے، آقا دے روزے تے جاون دی گل ہے، اوتھے جا کے دکھڑے سناون دی گل ہے، کبھی کوئی نہ راسی کوئی جہانی بس آقا دی نظرہ چناون دی گل ہے، گلاں کردی رات نہ مکے سونے دی گل بات نہ مکے سونے دی گل سنان واسطے
سونے کی گل سنان واسطے کیمپس حالت ایک اور رنی کی آواز محمد بلال اکبر تقریر دی صورت کے اندر سیرت مصطفیٰ کے گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساڈے اس ادارے کو شاد و آباد رکھے اور ادارے کے ننے منے بچے نے نوازہ کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. محمد بلال اکبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. صدر ذکر اور میرے ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم. مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں. معزز سامعین یہ کہ وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندروں کو پانی کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے آسمان تک کے خلا کو اور راہ بنا دیا جائے. یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ کل ٹوٹ جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا مگر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ
جڑا قرآن ہو رہا ہے سنو یہ اپنی میموری کے اندر دل کی میموری دماغ کی میموری کے اندر محفوظ فرماؤ جی اگر تو ضرورت ہوئی ریکارڈنگ دی تے رسا فرما رہے ہیں کہ مووی بن رہی ہے مفت تو دے دیں گے یہ تسی وصول کر سکتے ہو توجہ جڑی ہے وہ صرف اور صرف سٹیج تے رکھو ادھر ماحول اور ادب کے خلاف ہے جڑا کہ اسی موبائل اٹھا کے توجہ پوری اپنی موبائل چلانے اللہ تعالیٰ تواڈے عمل کے اندر میرے عمل کے اندر سب کے عمل کے اندر برکت عطا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کہاں تک ہے یہ تذکرہ قرآن کی زبان میں بچہ بتا رہا تھا کہ میں نے قرآن سے پوچھا کہ آقا کی پرواز بتا تو قرآن نے کہا آقا قوسین او ادنا اجلا مکان مالک بڑے وکیل بیٹھا ہے معراج حضور دے معراج کا مہینہ ہے جب متوجہ ہو جائے توجہ کے بلے اندر پورا معراج کا واقعہ سے آ جائے تھوڑا جا میرے نام فرساد جو ہے کس طرح سبحان اللہ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام معراج کے بعد تشریف لے گئے معراج کے بعد تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا جنت کا نظارہ فرمایا میں جنت کی گلا سنا رہا ہوں جس طرح کھلوتا کہ جنت کے اندر سرکار نے دودھ پڑھن آیا تھے کتنیاں رابطہ ہو رہی ہیں سن کتنیاں برکتیں ہو رہی ہیں سن قرآن پڑھن آیا تھے کتنا انعام ہو رہا سی اور سبحان اللہ پڑھن آیا واسطے کی انعام ہو رہا سی فرشتے جنت کے اندر حال تیار کر رہے ہیں سونے کی اینٹاں لگا ایک اینٹ لاتے ہیں فرشتے رک جاتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ایک اور کیوں نہیں بنا چھڑتے حال بنان لگے نا کیڑا کام ہے فرشتے آتے ایک اور اینٹ کیوں نہیں لاتے ایک اینٹ لاتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں تو جبریل عرض کرتے سونا محبوب جڑا تہاڈا امتی اپنی زبان نال آکھدا ہے سبحان اللہ اللہ دے فرشتے او دے نام دی سونے دی اینٹ اس دے حال تے لاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں کہ پھر ایک زبان کدوں کھلے گی سبحان اللہ آکھدا ہے اللہ دے فرشتے دوجی اینٹ لگا اینٹاں لواڑیاں مال بنوانے درخت لوانے تے پھر نال نال سبحان اللہ اپنی بولی سبحان اللہ تے ٹیل بھی اینٹا کوئی نہیں لگا اج لا مقام دا مالک بڑے وکیل بیٹھا ہے رب مقام نہیں رکھدا لا مقام ہے لیکن معراج کے رات اللہ تعالی نے ارشد میں بلندیاں تے تشریف فرما نے اپنی شان شان کیا اج لا مقام دا مالک بڑے وکیل بیٹھا ہے ذہن اس خیال سونا رکھی حسین بیٹھا ہے جبریل نو حکم ہے لے جا برات وکری 50,000 فرشتے برات جبریل نو حکم ہے کہ لے جا برات وکری سونے دے نام کرنی ہے اج دی برات وکری کیتی حکم دی تعمیل جبریل جلدی آیا سونے دے منہ اگے برات ڈیرا لایا جبریل حاضر ہویا سونے دی خوابگاہ وچ نبیاں دے بادشاہ دی پر نور بارگاہ جبریل حاضر ہویا سونے دی خوابگاہ وچ نبیاں دے بادشاہ دی پر نور بارگاہ وچ اور گستاخ ہو نہ جاواں آقا نو ہے جگا کے جبریل سوچتا ہے گستاخ ہو نہ جاواں آقا نو ہے جگا کے تو قدماں تے بیٹھا ہویا ہے کافوری رب نگاہ قدماں تے بیٹھا ہویا ہے کافوری رب نگاہ کے اور قدماں نو دے بوسے تے لذت عجیب آوے قدماں نو دے بوسے تے لذت عجیب آوے جبریل تیرے ورگا کتھوں نصیب آوے جبریل تیرے ورگا کتھوں نصیب آوے اور قدماں تے ہوئی جنبش تے کھلیاں نورانی اکھیاں جبریل سب نے عرضاں سونے دے سامنے رکھیاں آقا خدا کو لیندا ہے عرشاں تے آپ نو سکدا ہے جگ دا والی سونا تیرے ملاپ نو اٹھو حضور والا کر لو ذرا تیاری باہر کھڑی ہے سونا حاضر تیری سواری آقا اڈیک لے نے اکثر
اپنے غلاموں نہیں بولیا، بولے حضور بخشو امت دے جرم سارے، رب فرماندا ہے جڑے تیرے دشمن سونیا جڑے تیرے دشمن انہاں نوں معافی کوئی نہیں، سرسن دوزخ وچ، پر ایڑی کافی کوئی نہیں جڑا تیری ذات دسدا کرسد کے پیار پیارے دوزخ دی کی مجال ہے، سوچے انہاں دے بارے دوزخ دی کی مجال ہے، سوچے انہاں دے بارے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے معراج دی برکتاں سمیٹدے ہوئے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا اشرف واسطے تاکہ وقت قاری احمد مسعود صاحب تشریف لے آتے ہیں اور لجپال محمود کی بار بار ترقی کرتے ہیں، محبت پھول میں چھاپ کرتے ہیں۔ جناب محترم قاری احمد مسعود صاحب